بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختامہ مسک۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غرض علم و اخلاق، خلوت و جلوت اور مجاہدہ و جہاد کے مخلوط جذبات و دعائی سے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میانہ روی ان علماء دیوبند کے مسلک کی امتیازی شان بن گئی، جو علوم کی جامعیت اور اخلاق کے اعتدال کا قدرتی ثمرہ ہے۔ اسی لیے ان کے محدث ہونے کے معنی فقیہ سے لڑنے، یا فقیہ ہونے کے معنی محدث بیزار ہو جانے، یا نسبت احسانی یعنی تصوف پسندی کے معنی متکلم دشمنی، یا علم الکلام کی حذاقت کے معنی تصوف بیزاری کے نہیں، بلکہ اس جامع مسلک کے تحت اس تعلیم گاہ کا فاضل درجہ بدرجہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مفتی، متکلم، صوفی یعنی محسن اور حکیم و مربی ثابت ہوا۔ اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جامع علم و معرفت، جامع عقل و عشق، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاہدہ و جہاد، جامع دیانت و سیاست، جامع روایت و درایت، جامع خلوت و جلوت، جامع عبادت و مدنیت، جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطن اور جامع حال و قال ہے۔ اس مسلک کو جو سلف و خلف کی نسبت سے حاصل شدہ ہے، اگر اصطلاحی الفاظ میں لایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند دیناً مسلم، فرقتاً اہل سنت والجماعت، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً اشعری، سلوکاً چشتی، بلکہ جامع سلاسل، فکراً ولی الہی، اصولاً قاسمی، فروعاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جمعرات 30 نومبر 1940 کی شب دارالحدیث دارالعلوم دیوبند میں طلباء دارالعلوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ حضرات کو ابھی اس نعمت خداوندی کی قدر نہیں ہے کہ اس نے آپ کا تعلیمی رشتہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک کر دیا ہے۔ جب اس بسم اللہ کے گنبد سے آپ باہر نکلیں گے اور کتاب و سنت اور فقہی مسائل کی تعبیر میں آپ کو افراط و تفریط کا ایک بھیانک منظر نظر آئے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ دیوبند اور اس کا معتدل مسلک کیسی عظیم نعمت ہے۔ میں بھی طالب علمی کے زمانے میں آپ کی طرح محض اپنے والد مرحوم کے حکم کی تعمیل میں دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہوا، یہاں کے اساتذہ سے اپنے حوصلہ کے مطابق علم حاصل کیا اور مسلک دیوبند تقلیداً اختیار کیا، لیکن دنیا کے نشیب و فراز اور سرد و گرم دیکھنے فرقہ وارانہ مباحث سے گزرنے کے بعد اپنی تحقیق سے اس مسلک کے اعتدال کی خوبیاں مستحضر ہوئیں۔ وطن کے اعتبار سے تو میں دیوبندی فطرتاً تھا ہی اور مسلک کے اعتبار سے تقلیداً، لیکن طویل غور و فکر، بحث و تمحیص کے بعد مسلک دیوبند کے اتباع کا محض تقلید سے نہیں بلکہ بصیرت سے پابند ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ اجلاس کے موقع پر اپنی تقریر میں فرمایا تھا، اس درسگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اختلافی مسائل کی بجائے توحید و سنت پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور یہ وہ وراثت اور امانت ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے وسیلہ سے اس کو ملی اور ابھی تک اس کو عزیز ہے۔ دوسری خصوصیت اتباع سنت کا جذبہ اور فکر ہے۔ تیسری خصوصیت تعلق مع اللہ کی فکر اور ذکر و حضوری اور ایمان و احتساب کا جذبہ ہے۔ چوتھا عنصر ہے اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ اور کوشش، اور دینی حمیت و غیرت۔ یہ 4 عناصر مل جائیں تو دیوبندی بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عنصر کم ہو جائے تو دیوبندیت ناقص ہے۔ فضلائے دارالعلوم دیوبند کا یہی شعار رہا ہے اور وہ ان 4 چیزوں کے جامع رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مدرسہ دیوبند
اہل السنہ والجماع کے منقول و متوارث مذہب کی علمی و عملی ہر دو طرح جامع معتدل اور صحیح ترجمانی ہی کا نام ہے۔ اسلام زندہ باد، دیوبند پائندہ باد، ای دعا از من و جملہ جہاں آمین باد۔